مایوسی گناہ ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور پوچھنا یہ ہے کہ مایوسی کیا چیز ہے؟ کیا اللہ کی رحمت سے یا اللہ کی ذات سے یا اللہ کی طاقت و قدرت سے انکار ہے یا نا امیدی ہے کہ اللہ ہمارا یہ کام نہیں کر سکتے؟ اصل مایوسی کس چیز سے ہوتی ہے؟ کیا ڈپریشن، ٹینشن اس وجہ سے ہے کہ 99 والا ہنسا یعنی 100 کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہوں اور اس لیے یہ ساری مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں؟ یہی سزا مل رہی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی تو کفر ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو بڑے گناہ بیان کیے ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے سوائے گمراہ اور کافروں کے اور مایوس ہوتا۔ مومن تو کبھی بھی نہیں سوچتا کہ اللہ رحمت نہیں کرے گا۔ مومن کو تو مصیبت میں بھی رحمت نظر آتی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو تو خوشحالی میں بھی رحمتیں نظر نہیں آتی۔ مومن تو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اس کے جس میں کیڑے پڑ جائیں، اس کا سارا کنبہ مر جائے، تب بھی سوچتا کہ میرا رب کوئی ظالم ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ غم میں بھی قانون فطرت سے میں بدظن نہیں، میں سمجھتا ہوں میرا دوست ہے، وہ دشمن نہیں۔ ایمان اس کا نام ہے، یہ جب تک نہیں پیدا ہوتا ڈپریشن سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ مان لیں کہ دنیا جو ہے نا اللہ کے ہاتھ سے نکل نہیں گئی، اب بھی وہی چلا رہا ہے، ایک ایک چیز اس کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اور وہ دائے جنگل میں اتنے اونٹ تھے، گائیں تھیں، بکریاں تھیں، تورات میں ہزاروں، انہوں نے کہا مری پڑی سب مر گئے۔ تو آپ نے کہا خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ یہ ایوب علیہ السلام کا صفہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے دیا تھا لے لیا، تو میں اس کا گلہ کروں؟ خداوند کا نام مبارک، اس کا نام برکتوں والا ہے، وہ رحیم ہے۔ اب آ کر بتایا آپ کے بچے ایک جگہ اکٹھے دعوت کھا رہے تھے، چھت گری ہے، سب مر گئے۔ وہاں بھی یہی کہا کہ خدا نے دیا تھا وہ لے گیا۔ بات بڑی حوصلے کی نا، اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں انا وجدنا صابرا، ہم نے ایوب کو آزمایا اور اس کو ہر حال میں ہم نے صابر پایا اور تعریف کی، نعم العبد انہ اواب۔ قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا، نعتیں ہم کیا پڑھیں گے؟ نعم العبد، کتنا اچھا میرا بندہ تھا، انہ اواب، ہر حال میں خوشحالی اور مصیبت میں اس کا رخ میری طرف رہا، مقناطیس کی سوئی کی طرح منہ نہیں موڑا میری طرف۔ خوشحالی تھی اس وقت بھی مغرور نہیں ہوا، مصیبت آئی اس وقت بھی گلہ نہیں کیا، راضی۔ اور جب اپنے جسم کا حال ہوا کہ ابلیس نے کہا یہ جو مال مر گیا بچے اس سے، اس کو کیا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اس کے جسم میں آزمائش کروں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جسم میں ایسی بیماری ہو گئی کہ کپڑے اتار دیے، صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈھانکا ہوا تھا، راکھ پر بیٹھے رہتے، اپنے جسم کو ٹھیکروں سے رگڑتے رہتے، خارش ہوتی رہتی، دکھ ہوتا۔ مگر اس حال میں بھی جب بیوی نے کہا کہ ایوب تو ایسے خدا کو کیا مانتا، اتنے سال ہو گئے، تیرا کیا رہا، تو دعائیں کرتا وہ سنتا نہیں، تو آپ نے ناراض ہو کر کہا کہ پاگل، اتنے سال اللہ مجھ پر انعام کرتا رہا اور اب چند دن کے لیے اس نے آزمایا مجھے، میں اس کا گلہ کروں؟ بیوقوف عورت ہے تو، میں خدا کے ہاتھ سے میٹھی میٹھی لوں اور کڑوی اگر مجھے دوائی پلائے تو ناراض ہوں؟ اللہ نے خود کہا کہ ایوب جو ہے اس کو ہم نے آزمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ اے قرآن کے الفاظ دیکھیں نا، ہمارے بندے ایوب کا حال ان لوگوں کو سناؤ کہ ہم نے اس کو صابر پایا اور وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا اور ہر حال میں اللہ کی طرف اس کا رجوع۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بیماری کوئی ایک آدھ دن نہیں رہی، 18 سال، اور سب چھوڑ گئے، کوئی یار دوست ساتھ نہیں رہا، صرف 2 دوست رہ گئے جو کبھی کبھی ملنے آتے تھے، اور جب مصیبت ختم ہوئی تو شماتت سے ختم ہوئی۔ مصیبت کی کوئی بات نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں جتنی جی چاہے مصیبتیں آئیں معانی کو بڑھاتا، مگر جب دشمن تعریف جائے نا کہ واہ اب ٹھیک ہوا، تو یہ دشمن کے تانے جو ہیں نیزے کے زخموں سے زیادہ۔ وہ دونوں جو جا رہے تھے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ یار ایوب نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سزا میں نہیں۔ اب اس دوسرے نے کہا کہ میں تیری یہ بات ایوب سے کچھ سناؤں گا۔ اس نے جب جا کر سنایا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، حالانکہ تکلیف کو محسوس نہیں کیا۔ پھر علیحدگی میں اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ میں تو جانتا کہ اگر 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک آدمی قسم اٹھا دے نا تو میں اس ڈر سے کہ شاید اس نے جھوٹی اٹھا دی، اس کا کفارہ گھر جا کر اپنے پلے سے دے دیتا تھا کہ میرا بھائی گناہ گار نہ ہو۔ اب مجھے یہ تانا دیا کہ گناہ کیا پکڑا، تو رحیم ہے۔ اس وقت جو دعا کی یہ بھی ان کی سمجھے نابت اور تضرع کی انتہا کے، پھر شفا کا نہیں کہا، حال سنا دیا رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب تکلیف نے مجھے لاچار کر دیا ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ زبان نہیں کھولی کہ شفا دے دے، نہیں، حال سنا دیا کہ تکلیف میں ہوں، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 18 سال کے بعد پھر جب وہ باہر
بیوی بٹھائی پاخانے کے لیے درختوں کے پاس پردے میں، تو وہاں ہی انہوں نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کچھ میرے جلے مار پاؤں زمین پر، وہاں ہی حاضہ مغتسل بارد و شراب، چشمہ نکلا ہے، اللہ نے کہا نہا بھی اور ٹھنڈا پانی پی، آئے تو جوانی سے زیادہ خوبصورت تھے۔ جی جب وہاں سے آئے تو بیوی کھڑی تھی انتظار میں، اس نے پوچھا بھائی میرا خاوند اس رات کا تھا، وہ تو نے کہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی بندی میں وہی ایوب ہوں۔ حیران ہوئی کہ آپ کا حسن تو جوانی سے بڑے، انہوں نے کہا اللہ نے کرم فرمایا 18 سال کے بعد۔ اس لیے یہ ڈپریشن ہے، اور جو آپ نے پوچھا نا اسی طرح یہ مایوسی میں مریں گے، ان کا علاج کسی کے پاس نہیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں جو دھکے کھائیں گے، علاج ایک ہی ہے کہ دنیا کا رب جو ہے نا اس کو مان لیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے نا، رموز مملکت خیر خسرواں دانن، کہ اپنی بادشاہی کے راز بادشاہ آپ بہتر جانتا، ہم کون ہے گلہ کرنے والے رہتا، جو آ جائے اس کی طرف سے سر تسلیم خام ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو کرے سبحان اللہ سبحان اللہ، خوشی خوش۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں جاتا کہ بیٹے کی جان قبض کر کے فرشتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ اس کے حکم سے کرتے، مگر وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ تم نے میرے بندے کی آنکھوں کا نور، اس کے دل کا چین جو تھا وہ چھین لیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے مرنے پر کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ اس نے الحمدللہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رہا، اور یہ میں اس کو الاٹ کروں گا کہ اتنی قیامت گزر گئی گلا نہیں کیا، کہا اللہ ٹھیک ہے، بالکل اللہ کی حمد ہے تعریف ہے۔ تو یہ بات ہے مشکل، مگر نصیب ہو جائے تو مسئلے ہو جاتے ہیں حل، پھر دکھی ہو سکھی ہو پریشانی قریب نہیں آتی، ورنہ کوئی حل نہیں، جتنا جی چاہے دوڑ بھاگ لینا، جدھر بھاگیں گے وہاں ہی کوئی مصیبت چھپی ہوئی ہوگی۔ اللہ کی مصیبتیں انگنت ہیں، جس کونے کی طرف آپ بھاگیں گے وہاں ہی اس نے کوئی سانپ چھپا رکھا ہوگا، ڈس جائے گا آپ۔